سامعین السلام علیکم. سامعین، ماحول کے عالمی دن کے حوالے سے ایک خصوصی مذاکرے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی اکبر ہنگورجو. آج کے اس مذاکرے میں ہمارے ساتھ جو مہمان گفتگو کریں گے اور اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں، ریڈیو پاکستان حیدرآباد کے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان کا میں آپ سے تعارف کراتا چلوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر امان مہر صاحب. آپ شعبہ انوائرمنٹل سائنسز یونیورسٹی آف سندھ کے ڈائریکٹر ہیں. اس کے علاوہ جو آج کے پروگرام میں شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے، اشفاق سومرو صاحب. اشفاق سومرو صاحب کا ڈیولپمنٹ سیکٹر میں خاص طور پہ ماحولیاتی مسائل اور موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے کام ہے. میں سب سے پہلے آپ دونوں شخصیات کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اس مذاکرے کے لیے وقت نکالا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب، میں چاہوں گا کہ ہم آج کے ماحول کے عالمی دن کے حوالے سے گفتگو کا آغاز آپ سے کریں. آج پوری دنیا میں انوائرمنٹ ڈے یا ماحول کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے پوری دنیا میں مختلف تقریبات منعقد ہو رہی ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے سامعین کو اس سال جو ماحول کا عالمی دن ہے اس کے تھیم کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں، تھوڑا سا اس کا پس منظر بتائیں. جی، یہ جو دن ہے اس کی شروعات 1972 سے ہوئی، جب یونائٹڈ نیشن نے ایک کانفرنس آرگنائز کی انسان اور جو ہے ماحول کے بارے میں، ہیومن اچھا، اینڈ انوائرمنٹ کے صحیح. بارے میں. اس وقت انہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ دنیا بھر میں بہت سارے ماحولیاتی مسائل ہیں جن کو ہمیں سیریسلی سوچنا ہے اور ان کو حل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. اس وقت سے یہ آج ہم 2022 میں اس کا 50th ڈے، ہم صحیح. 50 سال ہو چکے تو ہیں اس تقریباً دن کو. یہ ہم آدھی صدی کا جی قصہ جی ہے. ہاں. صحیح. اور اس میں جو اس سال کا جو تھیم ہے، تھیم کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس سال خاص کس بات پہ توجہ دوں گے. وہ یہ ہے کہ اس وقت اس سال یونائٹڈ نیشن انوائرمنٹ پروگرام نے کہا ہے کہ جو تھیم ہے وہ ہے اونلی ون ارتھ. انہوں نے کہا کہ جو نظام شمسی ہے اس میں 8 سیارے ہیں، لیکن صرف کرۂ ارض ہی ایک ایسا خطہ ہے جہاں پر زندگی جو ہے سروائیو کر سکتی ہے. ہمارے لیے کوئی اور پلانٹ نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. جی جی. ہمیں اسی پلانٹ کو میں رہنا ہے اور اسی کو ہی پروٹیکٹ کرنا ہے. ہماری آنے والی جنریشن اسی میں رہیں گی اور ہماری پریویس جنریشن بھی اسی میں رہی تھی. ہم کسی اور پلانٹ پہ جا ہی نہیں سکتے. تو اس لیے ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ جو ماحولیات کے مسائل ہیں کرۂ ارض پہ، اس کو ہر لیول پہ حل کیا جا سکے. صحیح. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہم ایک بار پھر آپ سے دوبارہ بھی اس پروگرام کے دوران ڈسکشن میں آپ کو شامل کریں گے، آپ کی رائے لیں گے. میں چاہوں گا کہ اس وقت ہم اشفاق سومرو صاحب کو اپنے پروگرام میں شامل کریں. اشفاق صاحب، آپ کی وابستگی ڈیولپمنٹ سیکٹر سے ایک طویل وابستگی رہی ہے، اور آپ خاص طور پر انوائرمنٹ اور موسمیاتی تبدیلیوں کے جو مسائل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے حوالے سے بھی آپ کا کام ہے. تو اگر ہم اپنے خطے کی بات کریں یا اپنے ملک کی بات کریں، پاکستان کی بات کریں، تو ہمارے ملک میں آپ کے خیال میں، آپ کے تجربے کے مطابق کس قسم کے ماحولیاتی مسائل ہیں، اور اس حوالے سے کتنا ہمارے سماج میں ان مسائل کا شعور موجود ہے؟ بہت شکریہ اکبر صاحب. پہلے تو مجھے ماحولیات کے عالمی دن کے موقع پہ یہاں پہ مدعو آپ نے کیا ہے اور شریک گفتگو بنایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ماحولیات، معاشیات اور سماجیات کے جو مسائل ہیں پاکستان میں، ان میں ماحولیات کا مسئلہ بھی سر فہرست ہے، چونکہ یہ صرف ایک ادارے، ایک کسی بھی انڈیویجول کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری پورے سوسائٹی کا پرابلم ہے. اور آج ہم شامل ہوئے ہیں پوری دنیا کے ساتھ، یہ دن منا رہے ہیں، اس پیغام کو مزید مضبوط کر رہے ہیں کہ ہمیں مل کے ماحولیات کے تحفظ کے لیے کام کرنا ہے. پاکستان کہ جو آبادی بڑی ہے، اس کا جو دباؤ ہے نیچرل ریسورسز پہ، ہمارے قدرتی وسائل پہ جو دباؤ ہے وہ کتنا ہوگا. پانی بڑھ نہیں رہا، پانی دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے. مطلب پانی کے جو وسائل ہیں وہ وہی ہیں، لیکن ہمارے استعمال اور ہماری ضروریات بڑھ رہی ہیں. ضروریات بڑھ رہی ہیں. ایک طرف
قدرتی مسائل کا دباؤ ہے، دوسرے طرف آبادی کا دباؤ ہے. صحیح. تو پاکستان گھیرا ہوا ہے ان سارے مسئلوں میں. پھر ہم دیکھ لیں کہ سب سے بڑا جو ہمارا مسئلہ ہے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کو اگر آپ دیکھیں گے کہ کسی بھی ملک کا 25% جو ہے وہ لینڈ فارسٹ کور پہ ہونا چاہیے. بدقسمتی سے پاکستان کا 3-3.5% سے جغرافیکل کوریج فارسٹ کی اس سے زیادہ نہیں ہے. اگر آپ اس میں بھی سندھ کو دیکھیں گے تو وہ 2-2.5% سے زیادہ کوریج جو ہے وہ ہماری فارسٹ کوریج نہیں ہے. ہمارے دیہاتوں میں دیکھیں گے کہ جو موسمیاتی تغیر کی وجہ سے طغیانی ہے، سیلاب ہیں، پھر ڈراؤٹ ہے. تو اگر میں کنکلیوڈ کروں اپنی اسٹیٹمنٹ کو تو ایک طرف معاشی بحران ہے، دوسری طرف سماجی بحران ہے، تیسری طرف ہماری آبادی ماحولیاتی بحرانوں میں گھری ہوئی ہے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے ادارے ایک تو تعلیم و آگاہی کا جو سلسلہ ہے اس کو بہتر کریں. صحیح. بہت شکریہ اشفاق سمر صاحب. ڈاکٹر صاحب بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جیسے مختلف ماحولیاتی مسائل کا ہم نے ذکر کیا، تو ماحولیاتی مسائل کے حوالے سے آج کل کلائمیٹ چینج کا جو معاملہ ہے وہ سب سے زیادہ ایک طرح سے کہیں کہ یہ جو کرائسس ہے اس پہ زیادہ فوکس ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ اس حوالے سے تھوڑی بات کریں اور وہ ہمارے ملک کے لیے کتنی بڑی تھریٹ بنتا جا رہا ہے، کیونکہ آپ خود اس حوالے سے ریسرچ سے بھی وابستہ ہیں. تو میں چاہوں گا کہ اس پہ آپ جو کلائمیٹ چینج ہے وہ پوری دنیا کے لیے ایک تھریٹ ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں پاکستان جو ہے جو گرین ہاؤس گیسز کی کنٹریبیوشن ہے اس میں بہت کم اس کی رول ہے. لیکن پاکستان افیکٹیز میں متاثرین ملک میں 5ویں نمبر پہ آتا ہے. اور پاکستان ایک تو سب ٹراپیکل ریجن میں ہے، سیمی ایرڈ کنٹری ہے، بہت سارا حصہ ہمارا جو ہے خشک زمین ہے. تو بہت ساری گرمی ہمارے جو جتنے بھی ایکو سسٹمس ہیں انہوں نے بہت ہی بری طرح سے متاثر کیا ہے، فارسٹ کو، ایگریکلچر کو. تو اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کام بہت کر رہی ہے، لیکن پروجیکٹس اور پروگرام کی کنٹینیوٹی جو ہے نا وہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. میں بحیثیت سٹیزن آف پاکستان میں کتنا اس میں اپنے فٹ پرنٹس کو کم کر سکتا ہوں. جیسے پانی کی سیونگ ہے، پلانٹس لگانے ہیں، صاف صفائی رکھنا ہے، گاڑی کا کم استعمال کرنا ہے، جتنا ہو سکے کم کرنا ہے. یا ایجوکیشن، میں اگر ماحول کی تعلیم سے وابستہ ہوں تو میرا ایک ذمہ داری ہے کہ میں اپنے فرینڈس، ریلیٹیوز جہاں جہاں پہ ہوں، آفس میں ہوں، گھر پہ ہوں، تو ہمیشہ میں انوائرمنٹ کی ایجوکیشن کے بارے میں ان کو بتاؤں کہ ہم ایک بحیثیت انڈیویجول کتنا ہم ایک رول پلے کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں قانون بھی بنے ہوئے ہیں ماحول کو بہتر کرنے کے لیے. نیشنل کلائمیٹ چینج پالیسی 2012 میں بن چکی تھی. سندھ گورنمنٹ بھی سیپریٹ نیشنل سندھ کلائمیٹ چینج پالیسی بنا رہی ہے. انوائرمنٹل لاز بھی بنے ہوئے ہیں. ہمارے پاس پالیسی لاز بنے ہوئے، لیکن ان کی امپلیمنٹیشن جو ہے نا بہت ہی سلو پروگرس ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اشفاق صاحب، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ ہم سب کو اپنی کاربن فوٹنگ یا جو رول ہے اپنا کلائمیٹ چینج کا پرابلم پیدا کرنے میں، ظاہر ہے پوری دنیا کے سب لوگوں کا ایک رول بنتا ہے، کردار بنتا ہے کہ ہم سب اس مسئلے کے حل کے حوالے سے اپنا جو لائف سٹائل ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اس میں تبدیلی پیدا کریں. لیکن ظاہر ہے اس میں ترقی یافتہ ملکوں نے ایک بڑا کردار انہوں نے ادا کرنا ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ اڈاپٹیشن کے حوالے سے بات کریں، کلائمیٹ چینج اڈاپٹیشن کے حوالے سے، کیونکہ آپ کا ڈیولپمنٹ سیکٹر سے تعلق ہونے کی وجہ سے کمیونٹی سے بھی تعلق رہا ہے اور مختلف جو ڈیزاسٹرس آئے ہیں اس حوالے سے بھی آپ نے کام کیا ہے. تو ہماری کمیونٹیز کے جیسے ہماری کوسٹل کمیونٹیز ہیں یا مثال صحرائی علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں، زراعت سے وابستہ لوگ ہیں، جن کے روزگار کے وسائل متاثر ہو سکتے ہیں، ان کو ہم کس طرح سے تیار کریں کہ ان تبدیلیوں کی وجہ سے ان کے روزگار کے ذرائع پہ، ان کی معیشت پہ، ان کی زندگی پہ جو اثر ہو تو وہ اس کا مقابلہ کر سکیں، اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی بنا سکیں. اب اگر ہم دیکھیں کہ مسئلہ کتنا بڑا ہے، وہ ماحولیاتی تغیر کا مسئلہ ہے. آپ نے بالکل صحیح فرمایا، جس کی وجہ سے جو ساحلی اور صحرائی علاقے ہیں وہ ہمیشہ اس شش و پنچ میں رہتے ہیں کہ ہمارے جو ذرائع معاش ہے اس کو کیسے محفوظ بنایا جائے، اپنی زندگیوں کو کیسے محفوظ بنایا جائے. یہ دو علاقے ہیں. میں آپ کے ساتھ
ایک تیسری انٹرسٹنگ فیکٹ یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ سندھ وہ خطہ ہے جس میں 61% ابھی بھی ایرڈ زون ہے. تو اگر ہم ایرڈ زون کی بات کریں، ماحولیاتی تغیر کی بات کریں، صحرائی اور ساحلی علاقوں کی بات کریں، تو یہ ماحولیات کے سب سے زیادہ ہاٹ اسپاٹس ہیں جن کو ہم انگریزی زبان میں کلائمیٹ سینسٹیو ایریاز کہتے ہیں. اب کلائمیٹ سینسٹیو ایریاز سندھ کے اور پاکستان کے جن کا تعلق ہے، تو وہاں پہ ذرائع معاش کے جو ریسورسز ہیں، اکانومک ریسورسز ہیں، بدقسمتی سے وہ بھی کلائمیٹ ڈپینڈنٹ ہے. اب کلائمیٹ ڈپینڈنٹ کو اگر میں سامعین کے لیے مزید ایکسپلین کروں، واضح کروں، تو یہ وہ ذرائع ہیں جن کا تعلق ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ماحولیات کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یعنی بارشیں ہوں گی تو ہمارے جو اریگیشن سسٹم ہے وہ بہتر کام کرے گا، تو ہماری آبادی ہوگی، ہماری زراعت ہوگی، ہماری ایگریکلچر بیسڈ جتنی بھی انڈسٹری ہے، ایگرو بیسڈ ہے، وہ پورا ایک اس کا پہیہ چلے گا. اگر صحرائی علاقوں کی بات کریں تو وہاں پہ بھی اگر بارشیں ہوئیں تو لوگوں کا ذرائع معاش بہتر ہوگا، ورنہ پھر ان کو مائیگریٹ کرنا پڑے گا. اگر صرف سندھ کے اندر تھرپارکر کی ہم بات کریں تو وہاں پہ 6.5 ملین یعنی کہ 65 لاکھ کے قریب جو ہے وہ جانور ہیں. اب 65 لاکھ جہاں جس خطے میں جانور ہوں گے ان کو کھانے کے لیے چارہ بھی چاہیے، اس کو پینے کے لیے پانی بھی چاہیے، اس آبادی کا پورا ہاؤس ہولڈ ایسٹ بھی وہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پانی کے ذخائر کی بہتر انتظام کاری ایڈاپٹیشن کا بنیادی کام ہے، جس پہ ہمیں ہمارے لوگوں کو، ہمارے نیٹ ورکس کو بہتر کرنا پڑے گا، ہمارے فارمر کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا، وہ جو فلڈ اریگیشن کے میتھڈ ہیں ان کو تبدیل کرنا پڑے گا. ہمیں پوری دنیا اب چینج ہو رہی ہے، تو ہمیں ہمارے صحرائی علاقوں میں خاص طور پہ جو رین واٹر ہارویسٹنگ ہے اس کو بہتر کرنا پڑے گا. ہم وہ خطہ ہیں جس پہ فارسٹ کور دنیا کے کافی ملکوں کی بنسبت بہت کم ہے، اور یہ وہ سستی ایڈاپٹیشن اسٹریٹجی ہے. یہ وہ ایڈاپٹیشن اسٹریٹجی یا ایسا سمجھ لیں کہ ماحولیاتی تغیر کو تبدیل کرنے کی ایک ایسی حکمت عملی ہو سکتی ہے جس میں پوری قوم شامل ہو سکتی ہے. وہ ہے فارسٹریشن، ری فارسٹریشن ایکٹیویٹیز، اور جتنا ہو سکے ہم اپنے جنگلوں کا خیال کریں اور جتنا ہو سکے ہم اپنے درخت لگائیں. ایک چیز اکبر صاحب، اور میں نے یہ بھی آبزرو کی ہے اپنے مختلف پروجیکٹس میں، اور میں نے آبزرو کی ہے کہ ہم درخت تو لگا دیتے ہیں لیکن اس درخت کا خیال نہیں رکھتے، اس کو زندہ رکھنے کی کوئی جستجو ہم نہیں کرتے. درخت تو لگاتے ہیں. تو میرا یہ ایک گزارش ہوگی سامعین سے بھی اور باقی اداروں سے بھی کہ جتنے بھی ہم درخت لگائیں ان کو زندہ رکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں. بہت شکریہ اشفاق صاحب، بہت ہی اہم باتیں آپ نے ہماری اڈاپٹیشن کے حوالے سے کی کہ ہم کس طرح موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور کس طرح کی منصوبہ بندی کی ہمیں ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب، میں چاہوں گا کہ ہم اب پروگرام، ظاہر ہے یہ ایسا موضوع ہے جس پہ ہم بہت زیادہ بات کر سکتے ہیں، لیکن وقت کی جو قلت ہے اس کی وجہ سے ہم اپنی آج کے اس پروگرام کی اور گفتگو کو مختصر کرتے ہیں. کوئی میسج جس کے ساتھ ساتھ آج کے دن کے حوالے سے بھی آپ ہمارے سامعین کو دیں. ہمیں انفرادی طور پر جتنا ہم رول پلے کر سکتے ہیں تو ہمیں اپنے بیہیویئرل چینج پہ ہمیں بات کرنی ہے. مثلاً میں صبح سویرے اٹھتا ہوں، گھر کا کچرا اٹھا کے گلی میں پھینک دیا، ٹھیک ہے، کار نکالی، بہت سارا پانی میں نے ادھر ہی گلی میں کار واش کر دی سارا. یہ وہ چیزیں جو ڈیولپ کنٹریز میں سخت ان پہ سزائیں ہیں کہ کچرا باہر نہیں پھینک سکتے، گاڑی کو ایسے کھلے عام نہیں دھو سکتے، بہت سارا پانی بہہ جاتا ہے، ٹھیک ہے. نوائز پولوشن آپ نہیں کر سکتے اتنا زیادہ. چھوٹی چھوٹے جو پوائنٹس ہیں اگر ہم ان کو کیئرفلی کنسیڈر کریں تو ہمیں اسمال اسکیل پہ بہت سارے پرابلم ہمارے سالو ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. کیونکہ اگر آپ
جو جن ممالک نے انوائرمنٹ کو بہتر کیا ہے وہاں پر انفرادی طور پر انہوں نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہے کہ صحیح. آپ کلیکٹیو اگر گول کو اچیو کرنا چاہتے ہیں تو ایک انفرادی طور پر گھر پہ پانی کو سیو کریں. رین واٹر ہارویسٹنگ کا جو ہے آپ گھر پہ کوئی نظام بنائیں, جب بھی بارش پڑے جتنی بھی پڑے آپ اس کو سیو کریں, اور یہ ایک جو ہے آپ کو کام آئے گا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات کہ جو ہمیں جو ہے اس جو کمیونیکیشن موڈ ہے, جیسے آپ ریڈیو پاکستان حیدرآباد ہے, اس میں بھی اس کے تھرو جہاں جہاں تک سامعین کی آواز جا رہی ہے, جو ایج گروپ ہے, ہم ان سب کو کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے آپ اپنے چھوٹے چھوٹے ان اقدامات سے آپ ایک میسج کنوے کر سکتے ہیں انوائرمنٹ کو بہتر کرنے. صحیح, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اشفاق صاحب, میں چاہوں گا کہ مختصر کوئی آپ بھی میسج دیں, کوئی پیغام ہمارے سامعین کے لیے, اس پہ ہم پروگرام کو پھر اختتام کی طرف لے جائیں. جی بہت شکریہ اکبر صاحب. میرا پیغام صرف یہ ہے کہ جیسے اس سال عالمی دن کا جو تھیم ہے وہ ہے ٹو لیو ان ہارمنی وتھ نیچر ان اے ویری سسٹینیبل مینر, تو ہمیں نیچر کے ساتھ کوئی بھی چھیڑ خانی نہیں کرنی چاہیے. جتنا ہو سکے ہم اپنے قدرتی وسائل کو محفوظ بنائیں, نہ صرف اپنے لیے لیکن ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی بنائیں, چونکہ یہ جو پلینٹ ہے یہ صرف ہمارا نہیں ہے, یہ پلینٹ ہماری آنے والی نسلوں کا بھی ہے, اور ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جو کہ ہمیں آنے والی نسلیں بھی یاد کریں. بہت شکریہ اشفاق سمرو صاحب اور ڈاکٹر امان اللہ ماہر صاحب, آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے. اس کے ساتھ ہی سامعین, آج کا یہ جو پروگرام ہے ماحول کے عالمی دن کے حوالے سے خصوصی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان علی اکبر ہنگورجو اور ہمارے آج کے مہمانان گرامی محترم ڈاکٹر امان اللہ ماہر صاحب اور اشفاق سمرو صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.